ان عائشہ قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تصل فلم تجد شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات كنا له سترا من النار. سبحان اللہ. بیٹی والے مقدر پہ ناز کرے ناز کرے. جب تک جوان بیٹی ماں باپ کی دہلیز پر رہتی ہے جتنا کام بیٹا نہیں کر کے دیتا ہے اسے کہیں زیادہ بیٹی کر کے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ بھیک مانگتی ہوئی ہمارے گھر میں داخل ہوئی. اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا. میں نے وہی ایک کھجور اس عورت کو دے دیا. اس عورت نے کیا کیا؟ اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان آدھا آدھا کھجور تقسیم کر دیا اور اس کھجور میں سے اس عورت نے کچھ نہ کھایا. کچھ دیر بیٹھی پھر چلی گئی. اتنے میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ نبوت میں جلوگر ہوتے ہیں. حضرت عائشہ نے اس واقعے کی خبر سرور کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا. میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں من ابتلی من هذه البنات كنا له سترا من النار. اللہ تعالیٰ نے جسے بیٹیوں سے نوازا ہے یہ بیٹیاں ماں باپ کے لیے آزمائش ہے. قیامت کا دن آئے گا تو یہ بیٹی اپنے ماں باپ سے جہنم کا پردہ بن جائے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. ماں باپ کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی. اب غور کرو دنیا میں جب تک ماں باپ کے آنگن میں ہے بیٹی کہلاتی رہتی ہے. شوہر کے گھر جائے تو بیوی کہلاتی ہے. اس کی گلشن میں پھول کھل جائے تو وہی بیٹی ماں کہلاتی ہے. اب غور کرو آج اسرافیل صاحب اپنی شہزادی کی شادی کے موقع پر اتنا بڑا انتظام کیا ہے ڈیکوریشن کا. علماء و شورا کو مدعو کیا ہے. یہ میرے آقا کی آمد کا صدقہ ہے. ہمیں یہ خوشیوں کی ساتھ یہ شان اور یہ عظمت کبھی نہیں ملتی. حضور دنیا میں تشریف کر نہیں لاتے تو بیٹیوں کو عزت کبھی نہیں ملتی. تو بیٹیوں کو عزت کبھی نہیں ملتی. تو معلوم ہوا بیٹی اپنے باپ کے گھر جب تک رہتی ہے ماں باپ کی بیٹی کہلاتی ہے کہ نہیں. ایک آدمی کے پاس 6 بیٹیاں کئی بیٹیاں تھی؟ ایک آدمی کے پاس 6 بیٹیاں تھی اور 7ویں مرتبہ ان کی بیوی حمل سے ہے. لیکن اس نے دعویٰ کر دیا کہ تمہارے پاس 6 بیٹیاں ہیں. اب کی مرتبہ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو میں لڑکی کو بھی قتل کر دوں گا اور تمہیں بھی گھر سے باہر نکال دوں گا. اب غور کرو میرے دوستو باپ بیٹی کے حق میں جو بھی کر لے لیکن ماں کے آنچلوں کا سایہ ہمیشہ شامیانہ بنتا ہے. 6 بیٹیاں ہیں ان کے پاس. شوہر نے دعویٰ کر دیا اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو میں اسے قتل کر دوں گا اور تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گا. اب غور کرو میرے دوستو ماں کو یہ گوارا نہ ہوا. ماں بڑی نیک سیرت تھی. بتایا گیا ہے وہ عورت رات کے سناٹے میں ہے. شوہر ان کا اپنے بیڈ روم پہ آرام کر رہا ہے. وہ عورت وضو کرتی ہے مصلی بچھاتی ہے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہے اور رو رو کے رب کی بارگاہ میں انتظار کرتی ہے پروردگار عالم پروردگار عالم تو نے مجھے 6 بیٹیاں عطا کیا. اب تو بولو بیٹا اور بیٹا کون دیتا ہے؟ بیٹی اور بیٹا کون دیتا ہے؟ لیکن بدنام کون ہو رہا ہے؟ اور کی گود میں لنگور خدا کی ذات کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت. افسوس سرکار فرماتے ہیں لا تکرہ البنات فإننی ابو البنات. بیٹیوں کو برا مت سمجھو. آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چند بیٹیوں کا باپ بنایا ہے. یعنی میرے آقا کے گھر میں اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کیا. یعنی سرکار اپنے غلاموں کو یہ پیغام دے رہے ہیں تم بیٹی کی پیدائش پر اپنے چہرے کو مت بگاڑا کرو. خوشی کا
6 बेटियां हैं। दावा किया उनके शौहर ने, औरत दुआ के लिए हाथ उठा दिया और उठा देने के बाद अर्ज किया, मौला तूने पहली बेटी अता किया, मैंने उसे तेरी नेमत समझकर अपने आंचल में छुपा, मैंने कोई गिला शिकवा ना किया। तूने दूसरी बेटी अता किया, परवरदिगार आलम उसे मैंने अपने आंचल के सामने में छुपाया। तीसरी बेटी अता किया, चौथी बेटी अता किया, पांचवी बेटी अता किया, छठी बेटी अता किया। सबको मैंने प्यारो मोहब्बत के साथ सीने से लगाती रही। परवरदिगार आलम तो खूब जानता है, लेकिन मैं हमल से हूँ। मेरा शौहर मुझे ये दावा कर चुका है, अगर अब की बार अगर लड़की पैदा हुई तो मैं उस लड़की को भी कत्ल कर दूंगा और तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगा। परवरदिगार आलम 6 बेटियां हैं मेरे बाप, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको बेटा बना दे। क्या बना दे? कौन कह रही है? माँ कह रही है। या मेरे शौहर के दिमाग का स्क्रू जो ढीला है उसको सही सालिम कर दे। जरा मोहब्बत से बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आएगी नहीं? दुआ बाबे इजाबत से लगी है। उस औरत के शौहर ने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा? मैदाने महशर कायम, हिसाबो किताब हो रहे हैं। हिसाबो किताब होने के बाद इनके पास नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा। फरिश्ते इसे पकड़ के जहन्नम के जानिब ले जा रहे हैं। जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? बोल बोल, कितने दरवाजे हैं जहन्नम के? अरे इमाम साहब को भगाने ही का तरबियत करते रहते हैं। जन्नत का रास्ता आलिम बताए, खाने का ढंग आलिम बताए, निकाह आलिम पढ़ाए, जनाजा तुम्हारे बाप का आलिम पढ़ाए। 12 बजे रात में पेट में दर्द हो तो पानी पड़ने के लिए आलिम आए, है कि नहीं? आपके मर्जी के खिलाफ कर दे तो भगाने की साजिश करे। जहन्नम के कितने दरवाजे? 7 दरवाजे। ख्वाब देखा उन्होंने, फरिश्ते उसे जहन्नम के दरवाजे पे लेकर गया। अब जरा मचल के बोलो। 7 दरवाजे जहन्नम के, उनके पास बेटियां कितनी? 6 बेटियां हैं। जब फरिश्ते उस आदमी को जिसने ये दावा किया अपनी बीवी के सामने अगर लड़की पैदा हुई तो मैं लड़की को कत्ल कर दूंगा, तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगा, फरिश्ते उसे जहन्नम के दरवाजे पे लेकर जा रहे हैं, तो उसने क्या देखा ख्वाब में? जहन्नम के दरवाजे पर उस नौजवान की सबसे बड़ी बेटी जहन्नम के दरवाजे पर हाथ फैलाकर बाप का चेहरा देखा, आंखों में आंसू भर आया। रब की बारगाह में वो लड़की गिड़गिड़ा के अर्ज कर रही है, परवरदिगार आलम ये मेरे वालिदे गिरामी है। 18 महीना इन्होंने मेरी पर मुझे अपने गोद में पाला है, बड़ी बड़ी मुसीबतों से मौला मुझे बचाया है, इसलिए मुझे गवारा नहीं कि मैं अपने बाप को दोज़ख में जाने दूं। फरिश्ते उसे दूसरे दरवाजे लेकर कर गए हैं। जाने के बाद अब क्या देख रहा है वो नौजवान? अब जहन्नम के दूसरे दरवाजे पर उसकी दूसरी बेटी, वो भी यही कह रही है। तीसरे दरवाजे पर, जहन्नम के तीसरे दरवाजे पर फरिश्ते लेकर गए नौजवान को, उसकी तीसरी बेटी हाथ फैलाकर खड़ी है। बाप का चेहरा देखते ही आंख में आंसू भर लाई। कहा परवरदिगार ये मेरे वालिदे गिरामी है, मैं इसे जहन्नम में जाने ना दूंगी। फरिश्ते उसे ले जाकर चौथे दरवाजे पर उसकी चौथी बेटी नजर आई, उस दरवाजे से भी पार करके 5वें दरवाजे पे फरिश्ते लेकर जा रहे हैं। 5वें दरवाजे पर उस नौजवान की 5वीं बेटी खड़ी थी। जहन्नम के 6ठे दरवाजे पे लेकर फरिश्ते पहुंचे तो उनकी सबसे छोटी बेटी जहन्नम के दरवाजे पर खड़ी। जहन्नम के कितने दरवाजे? बेटी कितनी? जरा मोहब्बत से बोलो। 6 बेटियां जहन्नम के दरवाजे पर पर्दा बन के खड़ी है। अचानक उस नौजवान की आंख खुल गई है और रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ कर रहा है, परवरदिगार आलम तूने मुझे 6 बेटियां अता किया, मेरी बीवी के पेट में जो बच्चा पल रहा है, मौला मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, ताकि 7वीं बेटी पैदा हो जाए तो जहन्नम के 7 दरवाजे का। सरकार ने क्या
کیا فرمایا من ابتلیا من هذه البنات كنا له سترا من سرکار نے فرمایا جس کے پاس بیٹیاں ہیں اللہ نے اسے آزمائش میں ڈالا قیامت کا دن آئے گا تو بیٹیاں ماں باپ کے لیے جہنم سے پردہ بن جائے گا. یہاں فائدہ نہیں وہاں کا فائدہ اچھا کہ نہیں بولنا بھائی یہاں کا فائدہ اچھا کہ وہاں کا فائدہ اچھا وہاں کا نا جہنم سے بچنا ہے. بیٹی کی پرورش نبی کونین کی سنت کے مطابق کرتے رہو. کیا بھول گئے مالک بن دینار کا وہ واقعہ برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد تفسیر روح البیان کو الٹو مالک بن دینار اپنے دور کے پولیس ہیں مختصر میں جا رہا ہوں ذرا محبت سے بولے انہوں نے کنیز لونڈی کو خریدا نکاح کیا ایک لڑکی پیدا ہوئی حضرت مالک بن دینار کو کیا پیدا ہوئی بیٹی. بیٹی کے نام پر تو کتنے کا بھون گر جاتا ہے. صحیح معنوں میں اگر دل کی گہرائی میں اگر تمہاری ماں جو ہے یہ بھی تو کسی باپ کی بیٹی ہوگی. تمہاری خالہ جو ہے کسی باپ کی بیٹی ہے کہ نہیں. تمہاری ماں جو ہے کسی باپ کی بیٹی ہے کہ نہیں. تمہاری بیوی جو ہے کسی باپ کی بیٹی ہے کہ نہیں. اگر تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو تمہارا چہرہ کیوں بگڑ رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں نور الابصار فی مناقب اہل بیت النبی المختار صفحہ 51 صدر نمبر 26 عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت خیر النساء فاطمہ بنت محمد. سرکار فرماتے ہیں عورتوں میں سب سے بہتر میری بیٹی فاطمہ. دنیا کی تمام عورتوں سے میں گزارش کر رہا ہوں عورت بننے کا اسی کو حق حاصل ہے. فاطمہ کے نقش قدم پر چل کے زندگی گزار تب جا کے عورت بن سکتی ہے. بمبئی کے ہیرونیوں کی نقل کرنے سے تم عورت نہیں بن سکتی ہو. گھر کی زینت نہیں بن سکتی ہو. فاطمہ کی کنیز بن کر زندگی گزار. فاطمہ کی کنیز بن کر زندگی گزار تو تمہیں پتا چلے گا تمہاری گود میں حسین پیدا نہیں ہوگا لیکن فاطمہ کی کنیز بن کر زندگی گزارے گی تو غلام حسین پیدا ہوگا. ایسی زندگی گزارنے کی سبب اپنی ماں بہنوں کو دو. اور آج کے اس پیغام دینے جا رہا ہوں ہمارے پور چچا بہت دیر کے بعد خوشبو بکھیر رہے ہیں. ماشاءاللہ اب جیب کی خوشبو سے نوازتے ہیں یا ہونٹ کی خوشبو سے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. بزرگوں کی مسکراہٹ ہی چھوٹوں کی کامیابی ہے. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی وہ انمول زندگی ہے. اگر آج کی مائیں آج کی بیٹیاں آج کی بہو آج کی سماج کی وہ پردہ نشین خواتین اگر اپنی زندگی پہ 4 چاند لگانا چاہ رہی ہے تو کسی دنیا دار کے دروازے پہ مت جائے. احمد مختار کی لاڈلی بیٹی فاطمہ زہرا کے آستانے پہ زندگی کی بھیک لینی ہے تو نبی کے در پہ جا. اور تو تم اپنے سہاگ کو بچانا چاہ رہی ہو تو فاطمہ کی سیرت پہ عمل کرتی ہے. ایک پیغام دینے جا رہا ہوں جو ہر نوجوان کے لیے ہر بوڑھوں کے لیے ہر شادی شدہ کے لیے ہر کنوارے کے لیے ہر بھائی اپنے بہن کے لیے ایک پیغام لے کر جائیں. ہر بیٹا اپنے ماں کے لیے ایک پیغام لے کر جائیں. ہر شوہر بیوی کے لیے ایک تحفہ لے کر جائیں. اگر گھر کے لوگوں نے پوچھ دیا کہ پوری رات تم میلاد کی محفل میں بیٹھے رہے چائے پر گزارا کرتے رہے یہ جلسہ نہیں میلاد النبی کی محفل میں بیٹھ کر تم نے کیا لے کر آئے ہو تو یہ تحفہ میری جانب سے تم نوٹ کر لو. کسی جھولے میں مت رکھنا. دل کے آبگینے میں نوٹ کر کے جاؤ. دل کے آبگینے میں نوٹ کر کے جاؤ. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. کیا بولیں گے؟ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. ارے زمین پہ بیٹھ کر کیوں آسمان دیکھتا ہے.
اس سے بھاری نوٹ گورنمنٹ میں ہے ہی نہیں کیا؟ ہمارے بڑی میں اس سے زیادہ بھاری نوٹ ملتا ہے. اچھے بس ایک بات ہے، ہم کو نوٹ کی ضرورت نہیں، آپ کے نوٹ پر ہے کہ نہیں؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب ملاحظہ کرو، پروں کو کھول سمانا اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے. اب یہ تحفہ لے کر جاؤ، خدا نے حسن دیا ہے تو حسن کی حفاظت کر. خدا نے حسن دیا ہے تو حسن کی حفاظت کر. سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے، سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں پروردگار، دنیا کی ساری ماؤں کے آنچلوں میں فاطمہ زہرا کے فیضان، حضرت زینب کا فیضان بڑھتا رہے. آج بھی زمین کربلا، آج بھی میدان کربلا میں جو کردار فاطمہ کی بیٹی زینب نے ادا کیا ہے، ذرا بول یار، جو کردار اپنے بھائی کے ساتھ بھتیجے کے ساتھ پیش کیا ہے، آسمان کا چاند گہرا ہو سکتا ہے، ستارے جھڑ سکتے ہیں، سورج اپنے چہرے پر بادلوں کا نقاب ڈال سکتا ہے، لیکن فاطمہ زہرا کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب کے کردار کو تاریخ نہیں بھلا سکتی ہے. کہا تھا زینب نے میدان کربلا میں شبر سے دیکھ کر نیزے پہ سر، شبر سے زینب نے کہا میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا، میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا. بہت ساری بات لے کر میں آیا تھا، میرا ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ ٹائم ہو چکا ہے. بس آخری بات سن لے، بات شادی کی ہے تو میں نبی کونین کی لاڈلی بیٹی کی شادی دکھا دوں. سرکار فرماتے ہیں ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی ابن ابی. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا، اے محبوب آپ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی ابن ابی طالب سے کر دیں. علی کے نام کا چرچا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مگر دشمن جو ہے بہرا بہت ہے. اگر کرتا ہوں میں ہوروں کی باتیں، یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے. حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح تو ہجری میں علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوا. میرے آقا نے فرمایا ان ابنتی فاطمہ طاہرۃ مطہرہ. حضور فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ طاہرہ بھی ہے مطہرہ بھی ہے. اللہ نے فاطمہ کو حید و نفاس کے خون سے پاک کروا دیا. اسی لیے بریلی کے تاجدار پکار اٹھے سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ جان رحمت کی راحت پہ لاکھوں سلام. بات آ گئی ہے اور کی تو ایک حدیث سنا کر بات مکمل کروں. کبھی ہو سکتا ہے ذہن سے بات اتر جائے. ترمذی شریف ہے، جلد ثانی ہے، صفحہ 80 ہے، باب صفت الجنت ہے، صدر نمبر 24 25 26 ہے کہ نہیں. عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنہ